منبر نور پر جلوہ افروز باوقار علماء ملت اسلامیہ، برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدک ونستعینک یا اللہ، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ آپ حضرات کی بارگاہ میں سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کروں کہ آج آپ کے اس علاقے میں عالم اسلام کی وہ عبقری اور نابغیر روزگار شخصیت کا ورود مسعود ہوا ہے، جو ذات اپنی کمالات، اپنی خوبی اور اپنے علم و فن کے اعتبار سے بلا شبہ اہل سنت و جماعت میں یکو تنہا ہے۔ ہر فن میں وہ اپنی نظیر آپ ہیں، اور بلا شبہ اہل سنت و جماعت کے اس وقت مرجع و ماوا وہی ہیں۔ یعنی کہ شہزادہ حضور صدر الشریعہ، ممتاز الفقہاء، امیر المؤمنین فی الحدیث، حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ محدث کبیر مد ظلہ العالی، بس چند منٹوں کے بعد آپ رونق اسٹیج ہوں گے، جن کی زیارت سے بھی آپ مشرف ہوں گے اور جن کے کلمات تبریک سے بھی ہم سب مستفیض ہوں گے۔ آئیے پورا مجمع مل کر کے ہم سب مل کر سب سے پہلے حضور سرور کائنات فخر موجودات نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں اور بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے اپنے جلسے کا عنوان اور اس کی ٹاپک رکھا ہے تحفظ ناموس رسالت۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناموس رسالت کا تحفظ کس طور پر ہوگا؟ اس کے لیے پہلے سے اصول اور ضوابط مرتب ہیں، یا یہ ہے کہ اب ہمیں مل جل کر کے اس کے اصول و ضوابط بنانے ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ رب قدیر جل جلالہ و عم نوالہ نے
نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا محبوب اعظم بنایا اور ایسا محبوب بنایا کہ جس سرزمین پر وہ محبوب جلوہ افروز ہے، محبوب کے جلوہ افروزی کی اس سرزمین کی قسم کھائی جا رہی ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اس محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب قدیر جل جلالہ وعم نوالہ نے جو عمر ظاہری عطا فرمائی، اس عمر ظاہری کی قسم قرآن عظیم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اتنا بڑا محبوب ہے کہ اسے نبیوں کا نبی بنایا، رسولوں کا رسول بنایا، عالمین کا اسے محسن بنایا، تو رب قدیر جل جلالہ وعم نوالہ نے ظاہری طور پر اس کے اوپر ہونے والے حملوں کے دفاع کے لیے کچھ قانون بھی تو ہم کو عطا فرمائے ہوں گے، بالکل عطا فرمایا۔ اسی لیے قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات بالکل سمجھ میں آ گئی کہ اس کی تفسیر میں اگر ہم جائیں گے تو ہمیں یہ چیز بالکل واضح انداز میں مل جائے گی کہ ناموس رسالت کا تحفظ کیسے کرنا ہے، اور یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ تحفظ ناموس رسالت کا اصول پہلے سے اس کے اصول مرتب ہیں، مگر آج تحفظ ناموس رسالت کا نعرہ تو لگایا جا رہا ہے، مگر تحفظ کے لیے مدد کس سے مانگی جا رہی ہے، اگر یہ آپ جان لیں گے تو آپ کف افسوس بھی بنیں گے، اپنا سینہ کوبی بھی آپ کریں گے۔ اگر آپ اس کی تفصیل میں نہ جانا چاہیں، نہیں معلوم ہے، تو قرآن پاک کے حوالے سے اور صحابہ کرام کے حوالے سے تحفظ ناموس رسالت کا اصول ہمارے سامنے ان کی زندگیاں ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کے لیے کیا کچھ نہ کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پوری زندگی ناموس رسالت کے عنوان سے معنون ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموس کا تحفظ ایسے ہی ہوگا کہ جب صحابہ کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا، وہ عقیدت ہمارے دل میں جب سمائے گی، وہ محبتیں ہمارے درمیان جب موجود ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی جذبے کی بنیاد پر میدان بدر میں 5000 فرشتوں کا لشکر بھیجا، جو تلوار تو چلا رہے تھے، تلوار چلانے والا نہیں دکھ رہا تھا، کفار کی گردنیں کٹ رہی تھیں مگر تلوار چلانے والا نہیں دکھ رہا تھا۔ وہ جذبہ پیدا کرنا ہوگا تحفظ کے لیے، ناموس کے تحفظ کے لیے اپنے اندر وہ محبتیں پیدا کرنی ہوں گی جو محبتیں وہ صحابہ میدان بدر میں لے کر کے گئے تھے۔ اگر محبتوں کا جائزہ لینا ہو تو ایک مختصر سا واقعہ وہیں سے آپ دیکھیں کہ ان کے اندر جذبہ کیسا تھا، ان کے اندر محبت کیسی تھی، ان کے اندر رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقیدت کیسی تھی۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بدر کے میدان میں صحابہ کرام کی صفیں درست فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کی صفیں سیدھی جب کی جا رہی ہیں، تو صفوں میں ایک صحابی رسول جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہیں، حضرت سیدنا سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا سواد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا پیٹ سب سے کچھ باہر نکلا ہوا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے عصائے نبوی سے ان کے پیٹ پر ایک کچوکے لگائے اور ارشاد فرمایا، استوی یا سواد، اے سواد تم سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اے سواد تم لائن میں برابر کھڑے ہو جاؤ۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سیدنا سواد
सवाद रज़ी अल्लाह ताला लाइन में जाने के बजाय आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने अपने असा से मुझे कचोके लगाए हैं, आपने अपने असा से मुझे मारा है, इसलिए मुझे पहले क़िसास लेना है, इसका मैं इसका बदला लूंगा। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? इधर कुफारों मुश्रिकीन से जंग लड़ने के लिए सफ़े सीधी का ये की जा रही हैं और एक सहाबी इस अंदाज में मचल रहे हैं कि आपने अपने आसा से मुझे मारा है, मेरे पेट पर आपने अपना आसा लगाया है, इसलिए मुझे इसका बदला लेना है। अब आप आलम तसव्वुर में जाइए और आलम तसव्वुर में जाने के बाद और सहाबा किराम का आलम क्या होगा ऐसे माहौल में, सिद्दीक़ अकबर के दिल में कैसे ख्यालात पैदा हो रहे होंगे, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खून कैसा उबलने लगा होगा। लेकिन आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरबार है, हर कोई खामोश खड़ा है, हज़रत सवाद अपनी बातें पूरी कर रहे हैं और मेरे आका आलम के महसिन हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ सवाद, तुम्हें क़िसास लेना है, तुम्हें इंतकाम लेना है, तुम्हें इस चीज का बदला लेना है, आगे आ जाओ। आगे आ जाते हैं, आगे आने के बाद कहते हैं, ऐसे बात तुम अपना क़िसास ले लो। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत सवाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब आपने अपना आसा मेरे पेट पर मारा था उस वक्त मेरे पेट पर चादर नहीं थी, मेरा पेट खुला हुआ था, इसलिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी अपने बतन मुबारक से, आप भी अपने शिकम मुबारक से अपनी चादर मुबारक को हटा लें, तब मैं क़िसास और बदला लूंगा। जैसे ही मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने शिकम मुबारक से अपनी चादर मुबारक को हटाते हैं, हजरत सवाद रज़ी अल्लाह ताला आगे बढ़ते हैं और अपने लबों को हजरत रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम मुबारक से लगा करके बोसा देना शुरू कर देते हैं, उसे चूमना शुरू कर देते हैं और चूमने के बाद जाकर के अपनी सफ में सीधे खड़े हो जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सवाद, ऐसे आलम में, ऐसे मौके पर तुमने ऐसा क्यों किया? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इस वक्त मौत और जिंदगी के बीच में मैं खड़ा हूँ, इस वक्त कुफारों मुश्रिकीन से जंग लड़ना है, जाने के बाद पता नहीं जिंदा वापस आऊंगा ना आऊंगा, दिल में ख्याल पैदा हुआ, जा रहा हूँ, अगर मर गया तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम मुबारक के बोसे की बरकतों के साथ मैं अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, उसके बाद रब की रहमत मेरे ऊपर मचल जाएगी। ऐसा जज्बा जब आप पैदा करेंगे अपने अंदर, तब आपके अंदर तहफ़्फ़ुज़ का तरीका पैदा हो जाएगा। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कैसे किया जाएगा यह आपके ऊपर रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो जाएगा। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जिंदगियों को सामने रखना होगा, तब जाने के बाद आज की हम लाइन खींच सकते हैं, आज उसका जो पूरा नक्शा तैयार कर सकते हैं। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुफार मुशरिकीन के साथ एक जंग में मसरूफ हैं, जहां पर ऐसा भी मामला आ जाता है कि मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान पानी भरने के मामले पर इख्तलाफ पैदा हो जाता है। अब वहीं पर कुफार मुशरिकीन से जंग लड़ी जाने वाली है, लेकिन अंसार मुहाजिरीन आपस में लड़ पड़े हैं, पानी के मामले पर लड़ पड़े हैं। और वहां जब ऐसा मामला हुआ है तो आज तहफ़्फ़ुज़ नामों से रिसालत के लिए सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है और सबसे बड़ा जो गुस्ताख है, मुनाफिकीन का सरदार अब्दुल्ला इब्न उबई वहां पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद कहता है, और सांप को पानी पिलाओ और कुत्ते को मोटा करो, यही लोग जो जिनको तुमने अपनी सरजमीन दी है, जिनका तुम सहारा बने हो, जिनके लिए तुम अंसार कहे जा रहे हो, आज तुम्हें पानी देने के लिए वो तुमसे बाबरकाब हैं, आज तुमको पानी देने के लिए तुमसे जो है तलवारें निकाले हुए हैं। आपस में जब ये लोग लड़े हैं, रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहुंचते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि तुम लोगों के दरमियान से अभी भी जमाने जाहिलियत की रविश दूर नहीं हुई है, तुम्हारा वही माहौल है। इतना सुनने के बाद अंसार मुहाजिरीन तो शेर शिकर हो गए, वो दोनों आपस में मिल गए, एक दूसरे की लफ्ज़िशों को उन्होंने दूर कर दिया है। लेकिन ये मुनाफिक वहां पर क्या ऐलान कर रहा है? वहां पर ये ऐलान कर रहा है कि जब हम मदीने तैयबा पहुंचेंगे तो वहां पर जाने के बाद हम मदीने की सरहद में हम इज्जतदार लोग जलीलों को दाखिल नहीं होने देंगे। ये कौन ऐलान कर रहा है? अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल ऐलान कर रहा है, अपने आप को इज्जत वाला कह रहा है और नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा जानेसार सहाबा को जलील कह रहा है। इतना सुनना, किसने सुना ये बात? सारे सहाबा ने ये बात सुनी थी, लेकिन बात सुनने वालों में अब्दुल्ला इब्न उबई के लड़के हजरत अब्दुल्ला वो भी वहीं पर मौजूद हैं, उन्होंने ये बात सुन ली थी। अब उसके बाद जब ये काफिला मदीने तैयबा को रवाना हुआ है, जंग के बाद मदीने की जानिब जब ये काफिला रवा हुआ है,
وہ اپنے گھوڑے کو تیزی کے ساتھ ایڑ لگاتے ہوئے مدینے کی سرحد پر پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد سرحد پر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہونے کے بعد جب یہ قافلہ دھیرے دھیرے آنے لگا ہے، ان کے باپ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جب آیا ہے، وہیں مدینے کی سرحد پر روک لیا ہے۔ تحفظ ناموں سے رسالت کیسے کیا جائے گا، یہ حضرت عبداللہ سے سنو۔ اپنے باپ کا راستہ کھول کر کے، اپنے باپ کا راستہ روک کر کے حضرت عبداللہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہا ہے، تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عزت کہا ہے، تم نے اپنے آپ کو باعزت کہا ہے، تم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم عزت دار بے عزتوں کو اور ذلیل لوگوں کو رسوا یہاں سے نکال دیں گے۔ سن لو، میں تمہاری گردن مار کے رہوں گا۔ اور وہ اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ میں اپنے باپ کی گردن ماروں گا۔ جب آدمی کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا تب وہ ناموس رسالت کا تحفظ کر سکے گا۔ حضرت عبداللہ اسی بات پر تلے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ان کے اندر یہ عزم مصمم تھا، پکا ارادہ تھا، میں اپنے باپ کی گردن اڑاؤں گا، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما کان کا بھی علم عطا فرمایا، ما یکون کا بھی علم عطا فرمایا، اور میرے آقا نے ہر کام اپنے وقت پر حکمت کے تقاضے کے اعتبار سے کیا ہے، رب کی مشیت کے اعتبار سے کیا ہے۔ جب کا رب کا جیسا حکم تھا اس اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنے وقتوں پر وہ کام انجام دیا ہے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عبداللہ اپنے باپ کی گردن نہ مارو، اپنے باپ کی گردن نہ مارو۔ جب میرے آقا نے منع فرما دیا ہے، وہ صحابی رسول ہے، وہابی نہیں ہے، اس لیے مان گئے بات، مگر بری طور پر نہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ کا حکم ہے گردن نہ ماروں گا، لیکن وہیں جا کر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں چل تو بلند مقام پر کھڑے ہو، اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہونے کے بعد کہو دنیا میں اور مخلوقات میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے زیادہ ذلیل میں ہوں۔ جب تک تو یہ اعلان نہیں کرے گا میں مدینے کی سرحد میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ تو اس سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، یہ جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ اور میں بڑے افسوس ہی کے ساتھ نہیں، خون کے آنسو رو کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ناموس رسالت کے تحفظ کا سب سے بڑا جو قلعہ ہم اہل سنت و جماعت کے درمیان ہے، تھا اور رہے گا، آج اس کی سرحدوں میں ایسے ڈاکو مہمان بنا کر کے بلائے جا رہے ہیں اور انہیں عزت بخشی جا رہی ہے۔ بتائیے ہم کیسے تحفظ ناموس رسالت کر سکیں گے؟ جمعیت العلماء ہند کا وفد اور ڈیلیگیشن جامعہ اشرفیہ میں داخل ہو رہا ہے، انہیں عزت دی جا رہی ہے، چائے پانی پلائی جا رہا ہے، اور نمازیں ان کے ساتھ پڑھی جا رہی ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ جب میں یہ جو چیز بولوں گا کچھ علماء کو بہت برا لگے گا، کچھ عوام کو بہت برا لگے گا، مگر میں آپ کو بتاؤں کہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور یہ کسی کے باپ کی ببوتی نہیں ہے، وہ حضور صدر الشریعہ کے روحانی فرزند حضور حافظ الملت بالدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جامعہ اشرفیہ کو اپنے خون جگر سے سینچا ہے، خون جگر سے سینچا ہے۔ اور جب حافظ ملت علی رحمت الرضوان مدینہ مبارک پور کے سرزمین پر جب پہنچے ہیں تو 6 مہینہ آپ نے مسلسل کنٹینیو بغیر کسی ایک دن کے گیپ کے 6 مہینہ مسلسل آپ نے وہابیوں سے مناظرہ کیا ہے، 6 مہینہ مسلسل آپ نے مناظرہ کیا ہے۔ مناظرہ کیوں ہو رہا تھا؟ حضور حافظ ملت ہی فرماتے ہیں اس لیے یہ لوگ مناظرہ کر رہے تھے کہ مولانا تھک ہار کر کے یہاں سے چلے جائیں گے، اس لیے کہ ان کی وجہ سے سنیت مضبوط ہو رہی ہے، سنیت کا پایہ مضبوط ہو رہا ہے، اہل سنت کا ڈنکا یہاں بجنے والا ہے، اس لیے وہ لوگ مناظرے کے نام پہ تنگ کر رہے تھے، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ حافظ ملت کے نام پہ جو ذات آئی ہے وہ اعلیٰ حضرت کا فیضان لے کر کے آئی ہے، غریب نواز کا فیضان لے کے آئی ہے، غوث اعظم کا فیضان لے کر آئی ہے، مولائے کائنات کا سارا فیضان لے کر کے آئی ہے۔ ان کے اوپر تو معاملہ یہ ہے کہ یہ بے سارے فیضان ہیں، ایک وہابی، 2 وہابی، مبارک پور کے وہابی کیا پوری دنیا کے وہابی اگر ایک طرف ہو جاتے، مگر میرے حافظ ملت ہیں، ملت کی انہوں نے حفاظت کا جو کارنامہ انجام دیا ہے آج پوری دنیا میں اس کی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ حافظ ملت نے ایسا کارنامہ انجام دیا، آپ نے 6 مہینہ مسلسل ان سے مناظرہ کیا، اور پھر اس کے بعد اسی زمانے میں عقائد علماء دیوبند آپ نے
کتاب لکھی اور اس زمانے میں سرے ورق پر آج بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک حوالہ اگر کوئی غلط ثابت کر دے گا تو اسے 25 روپے کا نقد انعام دیا جائے گا. آج کا 25 روپیہ آپ مت سمجھیے گا, حافظ ملت کے زمانے کا 25 روپیہ, جہاں پر کہ 10 پیسے میں ایک بورا گیہوں ملا کرتا تھا, 10 پیسے میں آدمی مارکیٹ کر لیا کرتا تھا, بازار کر لیا کرتا تھا, اپنے گھر کے سادو سامان اکٹھا کر لیا کرتا تھا. اس زمانے کا 25 روپیہ ایک حوالہ غلط ثابت کرنے پر حضور حافظ ملت نے یہ انعام رکھا. اس زمانے سے وہ کتاب وہابیوں کو للکار رہی ہے اور اب تک للکار رہی ہے, صبح قیامت تک للکارتی رہے گی, مگر کوئی وہابی نہ اس وقت پیدا ہوا جواب دینے کے لیے, نہ آج ہے, اور نہ ان کی ماؤں کے پیٹ میں یا ان کے باپ کے سلبے میں ایسا کوئی نطفہ ہے جو حافظ ملت کی کتاب کا جواب دے سکے. یا رسول اللہ زندہ باد, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں یا اللہ, حضور حافظ ملت کا جو مشن تھا آج ان کی روح کو تڑپا کیوں رہے ہو؟ اور پھر اس کے بعد چلیے ٹھیک ہے, غلطی انسان سے ہوتی ہے, اگر آپ سے انجانے میں یہ غلطی ہو گئی ہے تو اہل سنت و جماعت کے سامنے معذرت کر لینے میں کیا جاتا ہے, معافی مانگ لینے میں کیا جاتا ہے, آپ کو ایک بیان دے دینے میں کیا جاتا ہے. ہر موقع پر ہر مہینے میں تو آپ کا اعلان آ جاتا ہے. یہاں تک کہ حضور محدث کبیر مدد اللہ العالی نے عید کے موقع پر جب گھوسی اور مضافات کے لیے صرف اعلان کیا تو آپ نے تو پورے ہندوستان نہیں پوری دنیا میں یہ عبادت کرتے رہے کہ وہ اعلان غلط ہے, وہ اعلان غلط ہے. اس وقت بہار شریعت اور فتاوی رضویہ کا حوالہ دیتے رہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسے محقق سے کہ آج فتاوی رضویہ کہاں چلی گئی, آج بہار شریعت کہاں چلی گئی, اس کے حوالے کہاں چلے گئے, اس کی دہائی کہاں چلی گئی. ایک غلط چیز کے لیے لوگوں کو ابھارنے کے لیے بہار شریعت ہے اور صحیح رہنمائی کے لیے تم گونگے شیطان بن کے بیٹھے رہو گے. کب اپنی ہمت اور جرات کا مظاہرہ کرو گے؟ کب حافظ ملت کے مشن کو زندہ کرنے کی تمہارے اندر قوت پیدا ہوگی؟ حافظ ملت کا مشن کیا تھا تمہیں نہیں معلوم ہے, حافظ ملت کا مشن نہیں معلوم ہے. جاؤ حافظ ملت کی بارگاہ میں مراقبہ کرو, تمہیں معلوم ہو جائے گا. حافظ ملت کی روح تمہارے اوپر یہ ساری چیزوں کو ظاہر کر دے گی کہ میں نے مسلک اعلیٰ حضرت کی بنیاد پر اس ادارے کو قائم کیا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت اس کا اصول اول ہے, مسلک اعلیٰ حضرت اس کا اصول آخر ہے. اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت سے جو ہٹے گا وہ یہاں نہیں رہے گا. اس لیے حافظ ملت نے ظفر ادیبی کو وہاں سے الگ کیا تھا. انہوں نے صرف حسام الحرمین پر دستخط کرنے سے انکار کیا تھا. تو حافظ ملت حضرت مفتی بحر العلوم علامہ عبد المنان اعظمی, حضرت مفتی شفیق صاحب, حضور محدث کبیر, ان تمام لوگوں کی ٹیم موجود ہے اور ظفر ادیبی کو وہاں سے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر کے حافظ ملت نے باہر کیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ حسام الحرمین پر وہ دستخط نہیں کر رہے تھے. یہ کام انجام دیا گیا. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ بہرحال یہ ایک دوسری ٹاپک ہے, لیکن میں نے اس لیے ایسا آپ کے سامنے بیان کیا ہے. میری جو غرض ہے وہ صاف اور بالکل سیدھی اور بالکل سچی ہے. غرض یہ ہے کہ ہماری عوام اہل سنت غلط چیز کو مثال بناتی ہے. ہماری عوام اہل سنت غلط چیز کو مثال بناتی ہے. فلاں جگہ تو ایسا ہوا تھا, اگر غلط ہوتا تو ایسا کیوں ہوتا؟ وہ بھی تو علماء ہیں, وہ بھی تو بڑے علماء کہے جاتے ہیں. اگر وہ غلط ہوتا تو کیسے وہ لوگ اس چیز کو برداشت کرتے؟ سن لیجئے, دین کی نشر و اشاعت اور دین کی حفاظت کے سارے اصول و ضوابط بزرگوں سے چلے آ رہے ہیں. صحابہ سے, تابعین, تبع تابعین اور بزرگان دین اور ماضی قریب کے ہمارے سارے وہ علماء, ان لوگوں نے دین کے اصول متعین کر رکھے ہیں. اگر ان اصولوں پر آپ کا وہ اصول مرتب ہوگا تو ٹھیک ہے, مانا جائے گا, اور اگر ان اصولوں کے خلاف ہوگا تو ایسے اصول کو کبھی تسلیم نہیں کیا جائے گا. اس لیے مسلمانوں, ایسی چیزوں کا کبھی مثال نہ بنانا. اگر تم ایسی چیزوں کی مثال بناؤ گے تم بھی مٹ جاؤ گے, تمہاری نسلیں بھی مٹ جائیں گی, تمہارا نام و نشان بھی مٹ جائے گا. مگر اللہ تعالیٰ کا یہ دین صبح قیامت تک رہے گا. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے کسی نہ کسی کو پیدا فرمائے گا. وہاں جمعیت العلماء کا ڈیلیگیشن آئے, مگر
ساری زمین ایسی نہیں ہو گئی ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اہل سنت و جماعت میں ایسے علماء موجود ہیں جنہوں نے اصول مرتب بھی کیے ہیں اور اصول پر گامزن ہیں. کیا آپ نے ماضی قریب کے ہمارے عظیم بزرگ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا فرمان آپ نے نہیں سنا ہے کہ اگر میرا بچہ بھی مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹ جائے, میرے خاندان کا کوئی فرد بھی اعلیٰ حضرت سے ہٹ جائے تو وہ ہمارا نہیں ہے اور اس کی بات نہ مانی جائے گی, وہ مقتدا نہیں رہے گا اہل سنت و جماعت کا. اصول اس کو کہتے ہیں. اور تحفظ کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اگر شریعت سے ہٹا, شریعت سے بیگانہ ہوا, پھر اس کے بعد وہ کسی کی طرف جو ہے کوئی اس کی طرف مائل نہیں ہوگا, اس کی باتیں نہیں سنی جائیں گی, اس کی باتیں نہیں سنی جائیں گی, اس کا اتباع نہیں کیا جائے گا, اس کی پیروی نہیں کی جائے گی. اس لیے مسلمانوں, تحفظ ناموں سے رسالت کا معاملہ یہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں بیٹھانا ہوگا اور ان کے جتنے دشمن ہیں, جیسے بھی دشمن ہیں, ان سب کو اپنے آپ سے, اپنی سوسائٹی سے اور اپنے پورے ماحول اور معاشرے سے ان کو الگ رکھنا ہوگا. تحفظ ناموس رسالت کا نعرہ بھی اگر آپ لگائیں گے اور وہابیوں کے رشتہ کریں گے, ان کے وہاں شادیاں کریں گے, ان کے وہاں دعوت میں جائیں گے, ان کو اپنے وہاں دعوت میں بلائیں گے, ارے آج تو عالم یہ ہو گیا ہے ہمارے سنی علماء کا اور سنی عوام کا کہ غوث اعظم کی نیاز کرتے ہیں اور غوث اعظم کی نیاز میں وہابیوں کو بلاتے ہیں, غوث اعظم کی نیاز کرتے ہیں اس میں بد مذہبوں کو بلاتے ہیں, غوث اعظم کی نیاز کرتے ہیں اپنے دوست رافضی کو بلاتے ہیں. اللہ اللہ, یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ اور اس کے بعد نعرہ لگاتے ہو لبیک 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 یا رسول اللہ. لبی زبانی دعویٰ نہیں چلتا عرب کی بارگاہ میں, دل کی عقیدت دیکھی جاتی ہے. اس نعرے سے کیا ہونے والا ہے؟ اس نعرے کو نہ تمہاری اس نعرے کی دین کو ضرورت ہے, نہ اہل دین کو ضرورت ہے. ضرورت ہے دل کے تقویٰ کی. قرآن نے اسی کو کہا, قل لا تمنوا علی اسلامکم, تم اپنے اسلام لانے کا احسان مجھ پر مت جتاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ خطاب فرمایا. کیا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یہ اعلان فرما دیں, قل, آپ یہ اعلان فرما دیں, لا تمنوا علی اسلامکم, تم اپنے اسلام لانے کا احسان مجھ پر مت جتاؤ, بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ احسان فرمایا ہے کہ تمہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی ہے, تمہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی ہے. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے, ہم مومن ہیں تو اللہ کی توفیق سے مومن ہیں, ہم مسلمان ہیں اللہ کی توفیق سے مسلمان ہیں. جب ہم اللہ کی توفیق سے مسلمان ہیں تو کام بھی اللہ کی توفیق ہی سے کرنا ہوگا, کام بھی اللہ کی مشیت کے اعتبار ہی سے کرنا ہوگا. ہم مومن ہیں اور پھر اس کے بعد ہم کو اتنی آزادی ملنی چاہیے کہ ہم کچھ بھی کریں, کوئی روک ٹوک نہ کرے. سنو یہی وہ بمبئی کی سرزمین ہے جب ایک زمانہ تھا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے تحفظ کا جب معاملہ پڑا تھا, ہر چہار جانب سے لوگ آ رہے تھے, وہابی بھی آ رہے تھے, دیوبندی بھی آ رہے تھے, دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آ رہے تھے, مگر اس وقت حضور سید العلماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمبئی کی سرزمین پر موجود ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا تھا, کیا ارشاد فرمایا تھا, میں تنہا کونسلیٹ جاؤں گا لیکن میں کسی وہابی بد مذہب کو اپنے ساتھ اپنی ڈیلیگیشن میں نہیں لوں گا. انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا اور اس وقت آپ نے یہی ارشاد فرمایا تھا, کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں, کیا غرض ہم کو, کسی کی جے وجے کیوں ہم پکاریں, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے اپنا نعرہ یا رسول اللہ, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. تو ہمیں اپنے بزرگوں کی روش کو سامنے رکھنا ہوگا. یا اللہ, وسیم رضوی کے خلاف ہم کو جا کر کے کمپلین کرنا ہے اور رافضی کو لے کے کمپلین کرنا ہے, یہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ وسیم رضوی رافضی اور اس کے بھائی رافضی کو لے آ کر کے کمپلین کر رہے ہو. کیا عقل مار دی گئی ہے؟ کون سے تحفظ کا معاملہ لے کے اٹھے ہو تم؟ یہ ناموس رسالت کا تحفظ نہیں ہے, یہ اپنی شہرت کا معاملہ ہے, یہ اپنے فیمس ہونے کا معاملہ ہے. اگر ناموس رسالت کے تحفظ کا معاملہ ہوتا تو کون رافضی ہے, سب سے پہلے اس سے توبہ کراؤ تب اس کے بعد لے کے جاؤ اس کو. رافضی کو لے جاؤ گے رافضی کے خلاف تو وہ تم کرانے کے لیے, یہ حال ہو گیا ہے. لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ لوگوں کی زبانیں بالکل خاموش ہیں. یار تحفظ کو جو طریقہ ہے وہ طریقہ اپناؤ نا, تحفظ کا جو راستہ ہے وہ راستہ اپناؤ نا. آپ کو معلوم ہے حضور سیدنا سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے ہیں. شیعہ جتنے رافضی ہیں
وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے ہیں۔ کیوں نہیں مانتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ اس لیے وہ نہیں مانتے ہیں، پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی سید ہیں اپنے والد کی طرف سے، اپنے والد کی طرف سے حسنی سید ہیں، اور اپنی والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ اب رافضی کیوں نہیں مانتے؟ اب آؤ ذرا سا اوپر کی طرف چلو۔ یہ اس لیے نہیں مانتے کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہاں پر ہے۔ کیا کریں؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت شہزادہ حضور صدر الشریعہ، شہزادہ حضور صدر الشریعہ، ممتاز الفقہاء، ممتاز الفقہاء، استاد العلماء، یادگار حافظ ملت، یادگار حافظ ملت، حضور محدث کبیر، حضور محدث کبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بس بیٹھ جائیے، جتنا وقت آپ نارام لگائیں کچھ باتیں سن لیجیے آپ۔ حضرت کی طبیعت بھی بہت، بس وعدہ فرما لیا تھا اسے تشریف لائیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ اپنے سر کے کان اور دل کے کان سے میری بات کو سماعت کیجیے، اور جا کر کے تنہائی میں اس پر غور کیجیے گا، اور پھر آج کے حالات کو دیکھیے گا کہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے جو پلیٹ فارم بنا ہوا ہے اس میں آپ چہرے پڑھیے کہ کون کون سے چہرے ہیں، کیا ان چہروں سے تحفظ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں، اور آپ شیعوں کو اب تک آپ نے خیال نہ کیا ہوگا تو اب خیال کیجئے گا۔ وہ نعرہ حضرت سیدنا امام حسین کا لگاتے ہیں، حضرت علی اکبر کا لگاتے ہیں، حضرت علی اصغر کا لگاتے ہیں، لیکن کیا آپ نے دیکھا ہے کہ وہ حضرت امام حسن کا بھی لگاتے ہیں؟ حضرت امام حسن کا وہ نعرہ نہیں لگاتے ہیں۔ کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح فرمائی تھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ جب دونوں طرف کے عظیم لشکر اکٹھا ہو گئے تھے تو سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کا ایک جائزہ لینے کے بعد، ان کی تعداد کا ایک جائزہ لینے کے بعد یہی ارشاد فرمایا تھا، ادھر بھی مسلمان ہیں، ادھر بھی مسلمان ہیں، میرے ساتھ بھی اہل ایمان ہیں، امیر معاویہ کے ساتھ بھی اہل ایمان ہیں، اس لیے جب اہل ایمان آپس میں ٹکرائیں گے اور جنگیں ہوں گی تو خون مسلمانوں کا بہے گا، اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے جائے اور صلح کی شرطیں لکھی جائیں۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ
اللہ تعالیٰ نے صلح کی شرطیں لکھوائے جانے کے بعد اپنی خلافت آپ نے تجویز اور تفویض فرما دی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اسی لیے یہ شیعہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے اور اس کی بنیاد پر حضرت سیدنا سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے کہ وہ حسنی سید ہیں. اور اس کے بعد دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اٹھائیے غنیمت الطالبین جو سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف لطیف ہے, آپ اٹھائیے تو اس میں معلوم ہوگا صرف آپ کو ان کی کرامتیں نہیں ملیں گی, ان کے درجات اور ان کے علو مرتبت کے سارے وہ واقعات آپ کو نہیں ملیں گے, بلکہ آپ کو یہ بھی ملے گا کہ سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ بغداد میں اب بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا تھا. جبریہ فتنہ تھا الگ تھا, قدریہ فتنہ الگ تھا, اور رافضی الگ الگ شکل و صورت میں پھیلے ہوئے تھے, مگر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا رد بلیغ فرمایا. ایسا رد بلیغ فرمایا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ فتنے سب کے سب زمین کے اندر چلے گئے, صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو گئے, سارے فتنے اٹھ گئے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے اہل سنت و جماعت کا بول بالا فرمایا. اسی لیے تو آپ کو محی الدین کہا جا رہا ہے, اسی لیے آپ کو زندہ دین کا زندہ کرنے والا کہا جا رہا ہے. اسی طریقے سے ہمارے دوسرے علماء ربانیین مشائخ الاسلام والمسلمین نے دوسرے فرقوں کا رد فرمایا ہے اور اہل سنت و جماعت کا پرچم ہر زمانے میں بلند کیا ہے. جو انہوں نے پیغام اپنے اپنے زمانوں میں دیا ہے, اس وقت کی قوم نے, اس وقت کے لوگوں نے اپنے اپنے زمانے کے مقتداؤں کی بات کو سنا ہے. اسی لیے اس زمانے میں جتنے فتنوں نظر اٹھایا اور جتنے فرقے وجود میں آئے, ان علماء کرام نے جب رد فرمایا ہے تو عوام نے بھی ان کا ساتھ دیا, اور جب عوام نے اس طریقے سے ساتھ دیا ہے وہ فتنے دم گئے. اور آج وہابیت کیوں نہیں دب رہی ہے, آج رافضیت کیوں نہیں دب رہی ہے, آج دیوبندیت کیوں نہیں دب رہی ہے, آج چکراویت کیوں نہیں دب رہی ہے, آج مودودیت کیوں نہیں دب رہی ہے؟ اس لیے نہیں دب رہی ہے علماء کہہ رہے ہیں ان سے دوستی مت کرو, لیکن تم دوستی کرتے جا رہے ہو. علماء کہہ رہے ہیں ان کے وہاں رشتہ داریاں مت کرو, مگر تم رشتہ داری کر رہے ہو. علماء کہہ رہے ہیں تم ان کو اپنے وہاں مت بلاؤ, مگر تم انہیں بلا رہے ہو. علماء فرماتے ہیں تم ان کے وہاں مت جاؤ, مگر تم کر رہے ہو. یہ علماء اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں, علماء وہی باتیں کہہ رہے ہیں جو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. ان کے وہاں تم نکاح نہ کرو, شادی بیاہ نہ کرو, ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو. وہ مریض ہو جائیں, بیمار ہو جائیں تو ان کی تیمارداری کے لیے مت جاؤ, ان کو سلام مت کرو, ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو. وہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو. یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور علماء نے اپنے اپنے زمانے میں اس پیغام کو عام کیا, اس زمانے کی عوام نے ان پیغام کو اپنے گلے سے لگایا, اس لیے وہ فتنے دب گئے. اور آج علماء کی باتوں کو آدمی مزاح سمجھ رہا ہے, اس لیے آج ایمان آپ کا کھلونا بن گیا ہے. جو چاہتا ہے وہ اچکے جا رہا ہے, کبھی طاہر القادری کے نام سے کوئی اچک رہا ہے, کبھی کسی نام سے کوئی اچک رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ ان علماء کی باتوں کو آپ نے ماننا جو بند کر دیا ہے, اس لیے آپ لوگوں کا کھلونا بن گئے ہیں. اس لیے ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے, اور ہر کوئی اپنے ایمان کے تحفظ کا ذمہ دار ہے. ہر کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ دار بنایا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. تو یہ مت سمجھیے گا کہ آپ اگر جو ہے دین سے بے بہرا ہو کر کے دوستی کر رہے ہیں تو اس کا سوال نہ ہوگا. آپ اپنی نسلوں کو سنبھالیں گے نہیں, اس کا سوال نہیں ہوگا. آپ اپنے ماتحتوں کو سنبھالیں گے نہیں, اس کا سوال نہیں ہوگا. آپ آزاد ہوں گے, آپ کی آزادی کے بارے میں سوال ہوگا. اپنی اولادوں کو آزاد بنائیں گے, اس کے بارے میں سوال ہوگا. اپنی اولادوں کو بے راہ رو بنائیں گے, اس کے بارے میں سوال ہوگا. آپ کا بچہ کسی وہابی سے دوستی کر رہا ہے, اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا. پہلے آپ سے سوال ہوگا, پھر اس کے بعد آپ کے بچے سے سوال ہوگا. اس لیے جتنے باپ ہیں وہ خود اپنا بھی ایک جائزہ لیں اور اپنی اولادوں کا جائزہ لیں, اور جائزہ لینے کے بعد سب سے پہلے تحفظ کا کام اپنے گھر سے شروع کریں. جب آپ اپنے گھر سے تحفظ کا کام شروع کریں گے الحمدللہ اس میں برکت ہوتی جائے گی اور زنجیر سے زنجیر جڑتی جائے گی. آپ کا ایک جم غفیر ہو جائے گا, اور جب جم غفیر ہو جائے گا آپ کو لبیک لبیک کا نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ جیسی نورانی شکلیں دیکھ کر کے یہ وہابی آپ نہ بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ کردار اپنے اندر پیدا کرو, صحابہ کی روش پہ آ جاؤ, اور صحابہ کی روش کو اپنانے کے لیے کھولو. کہاں اتنی پرانی تاریخ پڑھیں گے؟ اتنی تاریخ پرانی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. امام محمد رضا کو اپنے دل میں بٹھا لو, ساری تاریخیں تمہارے ذہن و فکر میں آ جائیں گی.
جب امام احمد رضا کو اپنے دل میں بٹھا لوگے تو قبر میں جا کے کہو گے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ بستی بستی قریہ قریہ کا نعرہ لگانے والوں، تمہیں معلوم ہے کہ حضور تاج الشریعہ نے کیا فرمایا ہے؟ جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں، جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں، پدر مادر برادر مال و جاں ان پر فدا کر دیں۔ کیا فرمایا میرے تاج الشریعہ نے؟ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں۔ اتنا مضبوط اتنا سالڈ انہوں نے پیمانہ دیا ہے تحفظ نام و رسالت کا، لیکن اس پہ تو عمل نہیں کرنا ہے اور ڈیلیگیشن لے کے دنیا بھر میں گھومنا ہے آپ کو۔ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر مال و جاں ان پر فدا کر دیں، جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں، پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں۔ جب یہ جذبہ پیدا کر لو گے تو تاج الشریعہ کی غلامی میں تم یہ کہو گے مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، تحفظ نام و رسالت پائندہ باد۔ السلام علیکم۔ نواسہ حضور محدث کبیر تشریف لا رہے ہیں، وہ چند اشعار نعت پاک کے پیش کریں گے۔ نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور محدث کبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔